بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگر تم رب کی بارگاہ میں استغفار کرو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا اگر تم اس کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو وہ تمہارے اوپر بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ یمددکم باموال و بنین، اگر تم بخشش طلب کرو وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اگر تم اس کی بارگاہ میں توبہ کر جاؤ، استغفار کر جاؤ، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں اللہ پاک اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اگر تم استغفار کرو یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ قوت ملا کر اضافہ فرما دیں گے۔ ان افرادی اور اجتماعی ہر قسم کی قوت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اگر تم استغفار کر جاؤ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں فضل عطا فرماؤں گا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے فاقہ کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا سالی کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے اولاد نرینہ کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ سائل نے سوال کیا امام آپ نے تینوں کو استغفار ہی کہا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے اور رسول کی حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ ناظرین، ہم رمضان کے عشرہ مغفرت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک ہمیں جمیع مصائب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ برصغیر کا ختم نبوت کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے تدریجاً نبوت کا دعویٰ کیا تو جن شخصیات نے مرزے کا تعاقب کیا علمی سطح پر، روحانی سطح پر، ان میں پہلی شخصیت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، دوسری شخصیت انوار اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تیسری شخصیت امام احمد رضا بریلوی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، پانچویں شخصیت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے، چھٹی مرکزی شخصیت پیر سید جماعت علی شاہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انہوں نے علمی انداز کے اندر جو اپنی منطقی دلائل دیے مرزا کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ پیر سید جماعت علی شاہ نے پہلا سوال یہ اٹھایا سچا نبی کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، تو مرزا تو بڑا ہی دنیا میں تھا اور تاجدار مدینہ علیہ السلام کا تو لقب ہی امی ہے، دنیا کے کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں، اور نبی کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس کو رب پڑھاتا ہے۔ مرزے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر دوسرا سوال اٹھایا سچا نبی تدریجاً دعوی نبوت نہیں کرتا، مرزے نے تو ولایت سے بات کو شروع کیا اور ختم رسالت سے بھی آگے لے گیا بات کو، رب بن گیا نعوذ باللہ، اس کا دعویٰ تدریجی تھا، اس کا بھی مرزے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تیسرا سوال امیر ملت نے یہ اٹھایا انبیاء کے نام مفرد ہوتے ہیں، سیدنا موسیٰ مفرد نام ہے موسیٰ، نوح مفرد نام ہے، عیسیٰ مفرد نام ہے، داؤد مفرد نام ہے، ایوب مفرد نام ہے، زکریا مفرد نام ہے،
یحییٰ مفرد نام ہے، آدم مفرد نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفرد نام ہے۔ مرزے کا اس کے بارے میں بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ چوتھا سوال یہ اٹھایا، سچا نبی کوئی طبقہ نہیں چھوڑتا، اور آج یہ قول اس طرح صداقت پر دلالت کرتا ہے کہ مرزے کی کتنی پراپرٹی ہے، اس کی اولاد کے اندر ہے۔ ناظرین، امین ملت نے مرزے کا علمی سطح پر تعاقب کیا۔ ناظرین، صدقہ فطر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا، صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر کو واجب کیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز سے قبل اس کو ادا کیا جائے۔ ناظرین، 2 کلو گندم 125 روپے ادا کیے جائیں گے، 4 کلو جو میں 320 روپے ادا کیے جائیں گے، 4 کلو کھجور میں 1600 روپے ادا کیا جائے گا، 4 کلو کشمش میں 1920 ادا کیے جائیں گے، اور 4 کلو پنیر میں 3540 ادا کیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ استطاعت کے مطابق ہے کہ متوسط طبقہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا 125 روپے، اور جو امیر آدمی ہے وہ 320 روپے سے لے کر 1600 روپے ادا کریں گے، اور جو رئیس ہیں وہ 1920 سے لے کر 3540 روپے ادا کریں گے۔ یہ استطاعت کے مطابق ہے، اور یہ صدقہ فطر ہر شخص پر ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں روزہ رکھتا، ہر کسی کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔